آج ہمارا موضوع ہے بجٹ اور بچت، یعنی کہ اس بجٹ کے بعد بچت کیسی کی جائے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جتنی گرمی پڑ رہی ہے اتنی ہی تیزی سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اور سب کا ایک ہی سوال ہے کہ یار گزارا کیسے کیا جائے، اور کہاں سے ہم جو ہمارے جو محدود پیسے ہیں ہمارے پاس، یا اس 1 روپی کو ہم کتنا اسٹریچ کر سکتے ہیں، کہاں سے ہمیں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے، کہاں سے ہم اپنے بجٹ میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں سے بچت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر اخبار پڑھیں یا اگر آپ اپنی SMS چیک کریں تو بہت آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ آفرز بھی آتی ہیں، لیکن ان کو ٹریک کیسے کیا جائے؟ ایک چیز آتی ہے، ایک چیز جاتی ہے، جب تک ہم دکان پہنچتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی سر یہ آفر تو اب ویلڈ ہی نہیں رہی، اور اتنے میں ہمارے پیٹرول کا بھی خرچہ ہو جاتا ہے، اور پیٹرول بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پرابلم تو بڑا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کی سلیوشن بہت سمپل بھی ہے۔ آج آپ کو ہم ملاتے ہیں مہدی حسن صاحب سے، جن کی آپ کی 2 ممبر ٹیم ہے میرا خیال ہے، اور آپ نے ایک ایپ اور یہ ایک اسٹارٹ اپ لانچ کیا ہے پیکابو گرو کے نام سے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی ایک 1 اسٹاپ شاپ ہے تمام ڈسکاؤنٹ شاپنگ کے لیے۔ تو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیسے چلتا ہے۔ بالکل، فرسٹ آف آل تھینک یو ٹو ڈان نیوز اینڈ آپ کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جتنی بھی مسائل چل رہے ہیں ریگارڈنگ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو بچت ملے، اس کو چاہتا ہے کہ کس طرح ڈسکاؤنٹ ملے، اینڈ دا گڈ پارٹ از مارکیٹ از آلسو بیہیونگ ان دا سیم وے۔ اس طرح ہی مارکیٹ بھی بیہیو کر رہی تھی، وہ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہوتی۔ دا ایشو از کس طرح مارکیٹ کی انفارمیشن کو یوزر تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے میکینزم یوز کرتے تھے لوگ، SMS، ای میل، فیس بک، واٹ ایور تھنگس، لیکن یہ ٹریک کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ہم نے یہ پرابلمس کو خود ہمارے پر یہ پرابلم آیا، اس کے بعد ہم نے ایک سولوشن نکالا، اس کا نام نے پیکابو گرو رکھا۔ اس کا پرپز یہ تھا کہ جتنے بھی مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ مرچنٹ خود دے رہے ہوں، یعنی برانڈس اپنے خود آفر کر رہے ہوں، سیل ہے، پروموشن ہے، ڈیل ہے، ان کو بھی اس جگہ پہ رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہماری مارکیٹ کے اندر ایک اور بھی چیز بڑا فینومنا ایگزسٹ کرتا ہے کہ بینکس، انشورنس کمپنیز، ٹیلکوز، یہ بھی اپنے ممبرس کو، اپنے کارڈ ممبرس کو، اپنی ممبرشپس کو کچھ نہ کوئی ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کی مثلا وہ کہتا ہے کہ پلیٹینم کارڈ یوز کریں گے تو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، اگر میرا سگنیچر کارڈ یوز کریں گے تو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اب اتنے سارے ڈسکاؤنٹس کو انڈیویجولی مینیج کرنا اٹ واز ویری ہارڈ۔ پیکابو گرو از 1 اسٹاپ سولوشن، جہاں جتنے بھی ڈسکاؤنٹ مارکیٹ میں چل رہے ہیں، چاہے وہ مرچنٹ خود دے رہا ہو، چاہے وہ بینک دے رہا ہو، چاہے وہ انشورنس کمپنی دے رہی ہو، چاہے ٹیلکو دے رہی ہو، واؤچر کمپنی دے رہی ہو، وی ایگریگیٹ آل سچ انفارمیشن فرام دا مارکیٹ، اور اس کے بعد ایک جگہ سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ایک تو انفارمیشن آ گئی، ابھی ہوتا ہے کہ یوزر کے لیے اس کو پرسنلائز کیسے کرے کہ میرے پاس سارے بینک کے کارڈ نہیں ہیں، میرے پاس سارے انشورنس کی ممبرشپ نہیں ہے، تو ہماری ایپ کے اندر یہ آپشن موجود ہے کہ وہ یوزر سائن اپ کرے، اس کے بعد اپنے کارڈ جن کا وہ ممبر ہے، جن کارڈز کو وہ رکھتا ہے، اس کو وہ ایڈ کرے وداؤٹ گیونگ اس اینی سیکیور انفارمیشن۔ مطلب کہ اکاؤنٹ نمبر تو نہیں ڈالنا، صرف بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ والا بینک کا اکاؤنٹ ہے، میرے پاس اس بینک کا یہ والا کارڈ ہے، یا میرے پاس یہ اس انشورنس کمپنی کی یہ والی ممبرشپ ہے۔ تو اگر وہ یہ بتا دیتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں والیٹ۔ آپ کا والیٹ کے اندر آپ کے پاس کارڈز ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ممبرشپ ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آن یور والیٹ آپ کے پاس ڈسکاؤنٹس کتنے موجود ہیں، پھر آپ اپنی لوکیشن کے حساب سے، مثلاً میں اگر اپنے گھر پر ہوں تو میرے گھر کے پاس کتنے ڈسکاؤنٹس ہیں، اگر میں آفس میں ہوں یا میں کسی ایریا کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں، ایون جسٹ ناٹ ایریا، مثلاً آپ کراچی میں آپ لاہور جانا چاہ رہے ہیں، اب آپ ہو سکتا ہے کراچی کے ایریاز کو اچھی طرح جانتے ہوں، لیکن لاہور میں ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا، اب لاہور میں آپ وزٹ کر رہے ہیں اینڈ ناؤ یو آر لوکنگ فار کہ میرے کارڈ پہ لاہور میں کتنے ڈسکاؤنٹس ہیں، اسلام آباد میں کتنے ڈسکاؤنٹس ہیں، فیصل آباد میں کتنے ڈسکاؤنٹ، تو وی ایگریگیٹ آل دا نیشن وائڈ ڈسکاؤنٹس۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو گلوبل ڈیلز ہوتی ہیں، مثلا میں اگر دبئی ٹریول کر رہا ہوں، میں اگر GCC کنٹریز میں ٹریول کر رہا ہوں، میں US ٹریول کر رہا ہوں، تو یہاں پر بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ میرے پاس جو کارڈ، جو پاکستان میں جو میرے کارڈ ہیں، بینک کے کارڈ ہیں، HPL UB ڈفرینٹ بینکس کے جو کارڈ ہوتے ہیں، ان تمام کارڈ کے ڈسکاؤنٹس وہاں بھی ویلڈ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف، کیونکہ ویزا اور ماسٹر جو کہ گلوبل کمپنیز ہیں، یہ لوگ ڈسکاؤنٹ بناتی ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں، ڈفرینٹ ریجنس کے اندر۔ تو مثلاً میں اگر دبئی جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو بینک کا کارڈ میرے والیٹ میں موجود ہے وہ وہاں بھی ہیلپ فل ہے،
میں وہاں بھی جا کے ڈسکاؤنٹس اویل کر سکتا ہوں اف آئی ایم اویئر آف. یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اس کو کوئی ایگریگیٹ کرتا ہی نہیں تھا, اس لیے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ان سب چیزوں کو پتہ لگانے کے لیے ایک سولوشن تھا پہلے کہ وہ ڈھیر ساری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے, بہت ساری ویب سائٹس کو وزٹ کرے, تو شاید پتہ لگے گا. اٹس ویری ہارڈ, یہ مشکل کام ہے. دن میں 4 گھنٹے آپ کے نکل جائیں اس کو کام کرتے کرتے, تو بہت مشکل کام تھا. تو ہم نے اس مشکل کو آسان بنایا کہ ایک ہی ایپ آپ کے پاس ہے جہاں پر آپ ڈیلز اینڈ ڈسکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں. اچھا بات یہی تھی کہ محدود نہیں رہتی کہ ڈیلز اینڈ ڈسکاؤنٹ سے دکھایا جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ٹھیک ہے اس مرچنٹ پہ 30% ڈسکاؤنٹ یا تو وہ خود دے رہا ہے, عید فیسٹیوٹیز ہے, یا مثلاً کوئی فادرز ڈے ہے یا مدرز ڈے ہے, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں 30% آف ہے. اب مثلاً میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی میرے پاس کیا نیئرسٹ کوئی لوکیشن ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, کیا میں اس کی تمام برانچز کو کیسے پہچانوں گا. تو ہم نے صرف ڈیلز از اے مین یو ایس پی, ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہمارا ڈیلز اینڈ ڈسکاؤنٹ تھا. لیکن ہم اس کے پیچھے جتنی بھی کوڈ چیزیں چاہیے تھی, ڈیٹا چاہیے تھا, مثلاً اس کی کتنی جگہ برانچز اویلیبل ہے, کراچی میں, لاہور میں, جتنی بھی جگہ پاکستان میں نیشن وائڈ موجود ہیں, نیشن وائڈ اگر موجود ہیں اس کی تمام برانچز کی لوکیشن کو مینیج کرنا, اس کی سروسز, اگر وہ مینیو, اگر وہ فوڈ ریسٹورینٹ ہے تو مثلاً اس کے مینیوز کو مینیج کرنا, اس کے ریویوز کو مینیج کرنا, اس کی انٹرنیٹ میڈیا لنکس ہیں, انٹرنیٹ ویب سائٹ, سوشل میڈیا, فیس بک, اپلیکیشن, ان تمام چیزوں کے لیے وہ ہر چیز کے لیے الگ الگ سوچتا تھا, دیکھتا تھا. یہیں پر مثلاً اگر وہ کوئی لیب ہے تو اس کی مثلاً اس کی لیب کے جو ریٹس ہوں گے اس کو وہیں نظر آ جاتے ہیں. اگر وہ مثلاً کوئی شاپنگ ویب سائٹ شاپنگ کے لیے ہے تو اس کی ویب سائٹ کو وہیں بتا دینا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ مرچنٹ کی جتنی ڈیٹیلس کو چاہیے تھیں وہ اس کو وہیں مل جائے. اس کے لیے وہ کوئی اور پلیٹ فارم یوز نہ کرے, کوئی اور جگہ پہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. دس از ون اسٹاپ سولوشن. بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی کام کیا کہ اگر آپ کو فوڈ آرڈر کرنا ہے جی تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اندر فوڈ ایپ یا فوڈ بکنگ ایپ, آپ اسی ایپ میں رہتے ہوئے ان تمام برانڈ سے فوڈ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اس طرح ہم اس طرح اور بھی انٹیگریشن کر رہے ہیں کہ آپ مثلاً شاپنگ کرنا چاہتے ہیں, مثلاً آج آپ ہوٹل بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو booking.com کا پلگن ہم نے آلریڈی انیبل کیا ہوا ہے, تو آپ بکنگ ہوٹل بکنگ بھی یہیں سے کر سکتے ہیں. اس طرح ہم آہستہ آہستہ وہ کریں کہ ایک یوزر اگر آتا ہے تو صرف انفارمیشن دیکھے نہیں, صرف ڈیلز کا ڈسکاؤنٹ کا پتہ نہ چلے, بلکہ وہ اس کو یہاں سے ٹرانزیکشن بھی کر سکے. تو وی ہیلپ دیم, وی آر اسٹارٹنگ ہیلپنگ کہ اور بھی ایریاز کو ایکسپلور کر سکیں. آپ کو یہ جو آئیڈیا آیا, کیا گھر میں پریشانی تھی, خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے؟ بالکل. کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ دنیا میں اور جگہ بھی چل رہے ہوں گے نا. ہاں میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو یہ کہ یہ ایگزیکٹلی آئیڈیا کہاں سے ہے. بالکل صحیح ہے, پرابلم خود آتی ہے, فیس ہوتی ہے, اینڈ مدر آف انوینشن آپ کی نیڈ ہوتی ہے کہ جو آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے. تو ہوا یہ تھا کہ مثلاً میں بہت سی جگہ شاپ کیا کرتا تھا, بہت سی جگہ جایا کرتا تھا, اور مجھے اس شاپ کرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ میرے پاس جو جیب میں کارڈ موجود تھا اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ تھا, اینڈ آئی واز ناٹ اویئر آف. اس کے کوئی ایس ایم ایس آیا ہوگا, ای میل آئی ہوگی, بٹ میرے لیے مشکل تھا کہ میں آج پتہ لگا سکوں کہ میرے پاس آج کیا ڈیل اویلیبل ہے. دیر واز نو پلیٹ فارم. اگر ویب سائٹس تھیں یا پی ڈی ایف وغیرہ کی شکل میں کچھ چیزیں موجود بھی تھیں تو وہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہوتی تھیں. میں جو آپ نے بتایا بھی پرابلم شروع میں کہ میں ایک جگہ گیا, وہاں پر ڈیل نہیں ایگزسٹ کرتی, کیونکہ پی ڈی ایف میں لکھا ہوا تھا وہاں پر ایکسپائری نہیں تھی, اگر ایکسپائری تھی تو وہ ایبرپٹلی ختم ہو گئی. تو ہم نے دیکھا کہ جو مجھے پرابلم آیا کہ میں کئی جگہ پہ جاتا تھا, وہاں ڈسکاؤنٹ اویل نہیں کیے بغیر آ جایا کرتا تھا, اور میں کیش دے رہا ہوں یا کوئی اور کارڈ یوز کر رہا ہوں, اگر مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں اپنا بیسٹ کارڈ یوز کرتا. پرابلم خود فیس ہوا کہ میرے پاس 3 یا 4 اگر کارڈ موجود ہیں, میں 3 یا 4 ایپس ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا, میں 3 یا 4 ویب سائٹ کو روزانہ دیکھ کے نہیں جا سکتا, اور اس کی تو سے 3 یا 4 کارڈ کی حد تک محدود ہے. پھر امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس میرے کچھ برانڈز ہیں, میں کچھ مرچنٹس پہ شاپ کرتا ہوں, مجھے ان کی بھی ڈیلز کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کیا روزانہ کیا ڈیل لاتے ہیں, کیا سیل لاتے ہیں, یا مثلاً کوئی عید فیسٹیوٹی یا رمضان میں کیا لا رہے ہیں, مدرس ڈے میں کیا لا رہے ہیں. تو میں ان کی بھی مجھے یہ مشکل ہوتی تھی کہ میرے اپنے جو پرسنلائز یا فیوریٹ برانڈس تھے, اگر ان پہ وہ کچھ چیز لا رہے ہیں مجھے وہ نہیں پتہ چلتا تھا, یا وہ اگر ایس ایم ایس آ رہا ہے تو اتنا کچھ ایس ایم ایس آ رہا ہے کہ میں اس کو ٹریک نہیں کر پا رہا. تو پرابلم مجھے ہی فیس ہوئی, میں اور جو میرے کو فاؤنڈر علی کھوجا, ہم دونوں کو فیس ہوئی ہیں. وی ٹرائی ڈسکسنگ اباؤٹ کہ یار یہ پرابلم کیا میرا صرف ہے یا اٹس انڈسٹری پرابلم. دین وی اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ڈفرنٹ فرینڈز اینڈ فیملی, اور سب نے کہا نہیں یہ پرابلم ہمارا بھی ہے اور یہ سالو ہونا چاہیے. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ آپ کا جو کہ کیا دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر اور کیا, تو پاکستان میں دیر واز نو, کوئی ایسا پلیئر نہیں تھا. دنیا میں ضرور ایسا ہے کہ چونکہ دنیا میں ایک چیز بڑی کامن ہے, وہ کوپونز ہیں. یعنی اگر ہم مثلا آپ دیکھیں گے یو ایس میں یا کینیڈا میں یا ڈفرینٹ اور یورپین کنٹریز میں, تو ہمیں کوپون ایگریگیشن کا کانسیپٹ بڑا موجود ہے. تو کوپون ایگریگیشن کا بڑا زور ہے, بڑا چاہتے ہیں کہ کوپون ایگریگیشن وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر یہ کوپون والا کام نہیں چل رہا ہوتا. یہاں پر برانڈس اپنی آؤٹ لیٹس پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اپنی آن لائن اسٹور پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, یا اس طرح کی چیزوں پہ. تو یہاں پر چونکہ یہ زیادہ چیز ہے, اس کا ایگریگیشن وہاں پہ میک سینس زیادہ نہیں کرتا, یہاں پہ میک سینس زیادہ کرتا تھا. تو ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ مارکیٹ میں اس طرح کے سملر کانسیپٹ موجود ہے, بٹ دا وے وی آر ورکنگ آؤٹ سو فار وی انیبل ٹو فائنڈ کہ ایسا کوئی ایگزیکٹلی کام کر رہا ہو. جی, تو آپ کا یہ لانچ کب ہوا تھا؟ یہ ہم نے لانچ کیا مئی 2016.
اٹس آلموسٹ ناؤ 3 ایئرز زیادہ ہو چکے, 3 سال سے زیادہ. کتنے ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہمارے اس وقت جو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ ہے 300,000 پلس ہیں, 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ہماری ایپ کو یوز کرتے ہیں آن اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس. یہ میاں کے لیے زیادہ مفید ہے یا بیوی کے لیے؟ میں کہوں گا بیوی کے لیے ایک لحاظ سے کہ ڈسکاؤنٹ زیادہ, لیکن میاں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹ اگر لے گی بیوی تو اس کی بچت رہے گی. لیکن بیوی اگر ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں لے گی تو وہ ڈبل لے گی. نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ میاں یہ ایپ شیئر نہ کرے اور کہے کہ ہاں میں تو آپ کو دلا رہا ہوں. میں اس کا ایک اچھا سا قصہ بتاتا ہوں. میری فیملی کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے کہ میری کزن تھی, انہوں نے کہا کہ کزن کے شارٹ ہو گیا کہ تمہاری ایپ کے آنے کے بعد یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ اب میری بیوی جو ہے, جو میری کزن ہے, وہ اب ہر دن بولتی ہے کہ یہاں جانا ہے, میں منع کرتا ہوں کہ نہیں ابھی پیسے نہیں ہے, تو بولتے ہیں مہدی کی ایپ ہے نا یہ پیکا بک, اس کو دیکھ کے جب ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے چلو چلے میں, وہ ڈسکاؤنٹ موجود ہے میرے اس کارڈ پہ موجود ہے, میرے اس واؤچر پہ موجود ہے, تو تم نے ہمارے لیے مشکل کریٹ کر دی ہے. ایک پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اب تمہاری ایپ کی وجہ سے سب پتہ چل جاتا ہے, مشکل ہوتی ہے. تو آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے؟ سو وی ہیو اراؤنڈ 25 پیپل, جس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں, سیلس کے لوگ بھی ہیں, ڈیٹا کے لوگ بھی, بیکاز ڈیٹا مینجمنٹ از اے ویری ہیوج پارٹ. تقریباً 10,000 سے زیادہ مرچنٹ کا ڈیٹا ہماری ریپوزیٹری میں موجود ہے. اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان اونلی, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ویزا اور ماسٹر کی ڈیلز بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو گلوبل ڈیلز ہیں. دیٹس تو یو اے ای کا ڈیٹا, عمان, جی سی سی, سعودی عرب, ایون لاس اینجلس, یو ایس وغیرہ کا ڈیٹا سب جگہ موجود ہوتا ہے. تو ہمارے پاس 25 پیپل کی تقریباً ٹیم ہے, جس میں ٹیکنالوجی کے لوگ بھی ہیں, موبائل ایپ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سب کچھ ہو رہی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے ڈیٹا ٹیم, سیلس ٹیم اور آپریشنس کے لحاظ سے. آپ نے باہر بھی, عمان میں بھی ابھی رجسٹر کرائی ہے, آپ کا پلان انٹرنیشنل ہونے کا بھی ہے؟ بالکل. ہم نے ریسنٹلی عمان ٹیکنالوجی فنڈ کے جو وہاں پر ایک ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ, ان کے توسط سے ہم نے وہاں پر کمپنی رجسٹر کری عمان کے اندر ٹو ٹیپ جی سی سی انڈسٹری. اگین ہماری پیرنٹ کمپنی ریمین ان پاکستان, ہم ویل پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی کمپنی, بٹ ایک اس کا سیکٹر, ایک میجر چیز ہے کہ وہاں پر ایک کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی لوکل انڈسٹری, لوکل کمپنی ہی ہم سے کانٹریکٹ کرے. تو ہم نے اس کے تحت ہم نے کوشش کی کہ عمان کے اندر کمپنی رجسٹر کریں تاکہ جی سی سی کو ٹیپ کر سکیں. ان دا سیم وے وی آر آلسو ورکنگ آؤٹ کہ ہم یو کے میں بھی کمپنی رجسٹر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کپل آف ویکس میں, وہاں بھی رجسٹر کر لیں گے تاکہ یورپین انڈسٹری کو بھی ٹیپ. دا گڈ پارٹ از جو پرابلم ہم یہاں فیس کریں پاکستان میں, دا سیم پرابلم ایگزسٹ ان جی سی سی ان یو کے مارکیٹ, یعنی جو ڈسکاؤنٹ ایگریگیشن جی تو وہاں پر نہیں ملتی ہے, اس طرح کی ایپس, کوئی ایگریگیٹڈ ایپ اس طرح موجود نہیں ہے. تو دا گڈ پارٹ یہ پرابلم وہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور جو ہمارے کو فاؤنڈر ہیں علی کھوجا, چونکہ انہوں نے وہاں پر ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے, یو کے میں رہتے ہیں, تو وہ اس انڈسٹری کو اچھا سمجھتے بھی ہیں. تو یو کے ان کا ایک ایریا کہ وہ چاہیں گے, اور جی سی سی وڈ بی مائی بیوی. اس کا انٹرفیس کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب میں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, پھر میں ایپ پہ گیا, وہاں پر میں نے انٹر کیا کہ جی میرے پاس اس بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے یا اس بینک کا ڈیبٹ کارڈ ہے. صرف کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ والی ہی ڈسکاؤنٹس میں اویلیبل ہوتے ہیں, یا مطلب جو انڈیویجول بزنسز کے بھی ڈسکاؤنٹس ہیں وہ بھی مجھے پتہ لگ جاتے ہیں اگر میرے پاس فرض کرنے کے کارڈ ہے ہی نہیں؟ بالکل صحیح کہا, دونوں چیزیں موجود ہیں, یعنی کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ ڈسکاؤنٹس بھی ہیں, لیکن اگر مثلاً بہت دفعہ کیش پہ بھی ڈسکاؤنٹ موجود ہوتے ہیں. مثلاً آپ بہت دفعہ دیکھتے ہیں بہت سے بل بورڈس لگے ہوتے ہیں یا ایڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ 70% سیل ہے, اس کا کوئی تعلق کارڈ سے نہیں ہوتا, اس کا کوئی تعلق کسی ممبرشپ سے نہیں. اٹس اے سیل, ان کی طرف سے عید کی کوئی سیل آ رہی ہے, کوئی رمضان کی, فادرز ڈے کی, تو وہ اویلیبل ہے. تو وہ بھی ہم پوری ٹیک کیئر کرتے ہیں کہ مرچنٹ خود جو سیل لگاتا ہے, کوئی ڈیل آنر ڈیل بتا رہا ہوتا ہے, تو وی ٹیک کیئر آف دیٹ پارٹ آف. تو جو فرینچائزز ہیں ڈفرینٹ, انہوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا اس میں, کیا آپ کا لنکیجز وہاں کیسے بنا؟ ٹھیک, دا گڈ پارٹ از کہ جس طرح میرے بینکس میرے کسٹمرز ہیں ان ٹرمز آف کہ وہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو کسٹمرز کے لیے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح مرچنٹ نے بھی بڑا اچھا کوآپریٹ کیا, کیونکہ پاسبل نہیں تھا کہ اس وقت ہر روز ہر مرچنٹ کچھ عرصے بعد اپنے مینیوز چینج کرتا ہے, اپنی ڈیلز چینج کرتا ہے, تو دے یوز ٹو پرووائڈ از انفارمیشن. لیکن بڑا ایک مشکل رہتی, کمیونیکیشن واز اے فیکٹر. تو ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایز اے سولوشن ان کو بھی دیں ریٹرن میں, اس سے وہ ایسا نہ ہو کہ ون وے کمیونیکیشن, اور اٹ شوڈ بی اے ٹو وے. تو ہم نے ایک ٹیکنالوجی پہ کام کیا, جیسے موبائل ایپ ایک ٹیکنالوجی سولوشن ہے, اس طرح ویب سائٹ ہے, اس طرح ایک بہت ٹرینڈنگ چیز پاکستان میں بھی چل رہی ہے, دنیا میں بھی چل رہی ہے, وہ چیٹ باٹ ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ مرچنٹس کو ان ریٹرن کیا, اگر وہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں تو وی گیو دیم چیٹ باٹ, تاکہ ان کے کسٹمرز بھی اگر ان کی ویب سائٹ پہ آ کے کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے ڈیٹا سے رہتے ہوئے ان کو رسپانس مل جاتا ہے. اگر کوئی یوزر ان کی ویب سائٹ پہ آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کی برانچ میرے قریب کہاں اویلیبل ہے یا آپ کی کون سی ڈیل چل رہی ہے,
تو اب ان کو رسپونڈ کرنے کی کوئی مینول بندہ نہیں بیٹھے گا, یوزر نہیں بیٹھے گا کہ وہ جا کے رسپونڈ کرے گا. ہمارا ڈیٹا نہیں, پیکابو کا ڈیٹا اس کو رسپونڈ کر دے گا کہ میری مثلا ہماری یہ 4 ڈیل چل رہی ہیں, اس بینک پہ یہ والی ڈیل چل رہی ہے, یا مثلا میری نیئر بائی برانچ یہ والی اویلیبل ہے. تو وہ جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اس کا بینیفٹ اس کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مہدی صاحب, اب اکثر ہم جو اب کافی سلسلہ بھی ہو گیا, بہت لوگ ٹیک اسٹارٹ اپس میں آ گئے ہیں اور موبائل ایپس میں آ گئے ہیں, اور بہت لوگ آنا چاہتے بھی ہیں. تو ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ مطلب لوگوں کو ڈسکاؤنٹ تو فراہم کر رہے ہیں, آپ کو اس میں سے کیسے, آپ اس کو مانیٹائز کیسے کرتے ہیں, آپ کو اس میں سے کیسے ملتا ہے پیسہ؟ کنزیومر کے لیے بہت کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایپ یہ فری ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے ویب سائٹ پہ آنا فری ہے, سائن اپ فری ہے. وی ڈونٹ چارج فرام کسٹمرس. ہم چارج کرتے ہیں فرام مرچنٹس, فرام بینکس, فرام انشورنس کمپنیز. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح یہ ایپ آپ دیکھ رہے ہیں, پیکابو گرو ایپ جس طرح آپ دیکھتے ہیں, ہم نے اسی کا ہی ایک اس کی جو ورژن ہے, ایکسٹریکٹڈ ورژن ہے, ہم نے ان بینکس کو بھی دیا ہوا ہے, ان انشورنس کمپنیز کو بھی دیا ہوا ہے. تو وہ اپنی ایپ پہ اس پلگ ان کو لگاتے ہیں اور اس سروس کا ڈیٹا ہمیں وہ مانیٹائز کر کے, وی مانیٹائز فرام دیٹ ڈیٹا فرام دیٹ پلگ ان. تو ٹیکنالوجی سولوشن بھی موجود ہیں. تو اگر آپ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ریناؤنڈ بینکس ہیں, اگر آپ ڈیل اینڈ ڈسکاؤنٹ سیکشن پہ جاتے ہیں, ان کے لوکیٹر سیکشن میں جاتے ہیں, تو وہ جو آپ انٹرفیس دیکھتے ہیں, وہ جو آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں, وہ ہمارے پاس سے آ رہا ہے. دیٹس فرام پیکابو. تو وی مانیٹائز فرام دیٹ پارٹ. کہ ان کا یہ جو پرابلم تھا کہ وہ ڈیٹا بتانا چاہتے, وہ پہلے کوشش یہ کرتے تھے بینک کی, اگر کسی کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو لکھتے تھے 40% آف ایٹ دس پلیس. ہماری کوشش ہے کہ صرف اتنا نہ بتائیں, بلکہ یہ بتائیں کہ وہ کہاں ہے, کس جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ کو وہاں جانا ہے تو اوبر کی انٹیگریشن بھی ہم نے کر کے دے دی, تاکہ اگر اس کو اوبر بھی رائڈ کرنی تو یہیں انٹیگریشن موجود ہے. اگر اس کا مینیو دیکھنا ہے تب بھی یہیں دیکھے گا, ریویو پڑھنا ہے تب بھی یہیں سے دیکھے گا. مطلب کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ ایسا ہے کہ ایک تو پتہ لگے گا کہ یار وہ فلانی دکان پر اس کارڈ کا مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, اور پھر اس دکان پہنچنے تک بھی آپ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں, ڈائریکشن دکھاتے ہیں, اوبر منگواتے ہیں اور پھر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمارے پاس یہ جو بینکس ہیں, یہ انشورنس کمپنیز ہیں, دے پے اس آن سچ سروسز, کیونکہ ان کو یہ بنانا نہیں پڑتا, ان کو مینٹین کرنا نہیں پڑتا, ان کو ڈیٹا مینجمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی, ان کو ٹیکنالوجی مینجمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. تو دے پے فار دیز سروسز. تو ہمارا مانیٹائزیشن میجرلی فرام بینکس ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, مرچنٹ کو ہم بوٹ دے رہے ہیں, اس طرح اور سروسز بھی مرچنٹ کو دیتے ہیں فرام مارکیٹنگ. مثلاً ایگزامپل دیتا ہوں, پیکابو گرو میں ایک مارکیٹنگ ایریا ہے کہ جیو فینسنگ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ اگر میں ایک مرچنٹ کے پاس سے گزر نہیں رہا, میں اتنا اسٹے کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ ہے ایدر شاپنگ میں یا فوڈ میں, تو میں اس کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجوں گا فرام اے مرچنٹ کہ میرے پاس یہ ڈیل موجود ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسنلائز یا جیو فینسڈ, کہ اس کو پتہ چلے گا کہ میرے پاس یہ ڈیل موجود, تو وہ اٹریکٹ ہوگا اس طرف. تو یہ کچھ ایسا ہے نا کہ جیسے بندہ جب بازار سے گزر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر ادھر آئے, میرے پاس بہت اچھا سامان, باجی ادھر آئے, ہاں یہ بالکل صحیح شال لے لے. یہ اس کا ٹیکنالوجیکل کان کھولنا نہیں پڑتا, یہ ڈیجیٹل باجی ہے. یہ میں خیال ہے کہ اپنے نام پروڈکٹ کا نام چینج کر دیں, ڈیجیٹل باجی سے ہی ہے. آپ کا یہ جو آپ ماشاءاللہ سکسیزفل ہیں, وش یو نو بیسٹ آف لک ان فیوچر ایز ویل. یہ آئیڈیاز اس طرح کے, تو پاکستان میں کیسا فیوچر ہے, اس طرح کے اسٹارٹ اپس نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں. دا گڈ پارٹ ای کامرس اور پے پال کے چکر بھی چل رہے ہیں. بالکل صحیح. دا گڈ پارٹ ایک بار سمجھ میں آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر کہ اگر آپ سیریس ہیں اپنے کام کے اندر, آپ فوکس ہیں, تو ہماری انڈسٹری رسپونڈ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت دفعہ یہ کہ اسٹارٹ اپ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. صحیح بات ہے, بہت دفعہ ایسے اسٹارٹ اپس آتے ہیں جو شاید خود سیریس نہیں ہوتے, ان کو شاید یہ بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ فنڈ ہو جائے گا, فنڈ ریزنگ مل جائے گی, وہ اسی چکر میں ہی رہتے ہیں, دادا جان سے پیسے مل جائیں گے. ہاں, تو وہ میرے خیال آئی تھنک یو شوڈ ریمین فوکس آن یور پروڈکٹ. آپ کے ویژن میں فوکس رہیں, اپنے کام میں فوکس رہیں. انڈسٹری رسپونڈ کرتی ہیں, اور ہم اس کی ایک مثال ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کی ٹاپ نوچ بینکس ہمارے ساتھ کام کریں تو انہوں نے پہ ٹرسٹ کیا. اور ایسا نہیں کہ ہم کوئی اس کمپنی کو اسٹارٹ کی, میرا ٹھیک ہے انڈسٹری میں میرا ایکسپیرینس 14 سال کا ہوگا, لیکن میرا اسٹارٹ اپ کا ایکسپیرینس 4 سال کا ہے. تو اس کمپنی بینکس نے 3-4 سال کے اسٹارٹ اپ پہ اگر بلیو کیا ہے, اس کا مطلب کمپنی یہ رسپونڈ کرتی ہیں اگر آپ ان کو اچھا سولوشن, مطلب پروڈکٹ آپ کا اچھا ہوگا تو وہ بکے گا. بالکل بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ مہدی صاحب. میرا خیال ہے کہ میں بھی ابھی جا کے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, اور میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں. میں کیا کہوں, آپ میرے سے مانگ لیا کریں, میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کے اوپر نا تھوڑی سی وہ انٹرسٹ ریٹ چارج کر کے میں آپ کا کام کرا دوں گا. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد یہ تو اب ٹیکنیکل اپلیکیشنز کی بات ہو گئی, اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ شخص سے ملائیں گے جن کی ایک بہت ہی دلچسپ ہوم بزنس شروع ہوئی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے غربت
کو مٹانے کے لیے ایک نئی اسکیم تو نہیں، ایک آئیڈیا دیا تھا کہ جی اگر سب لوگ مرغیاں پال لیں پھر وہ مرغیاں انڈے دیں گی اور منڈوں میں سے مزید مرغیاں نکلیں گی اور اس طرح ایک ہوم بزنس بھی شروع ہو سکتی ہے. بہت لوگوں نے اس پر کامنٹ کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ایک یقیناً بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کے لیے انتظار نہیں کیا تھا اور پہلے سے ہی اپنی ہی ہوم بزنسز اور ایک طرح سے اربن فارمنگ یا اربن بریڈنگ کی بزنسز شروع کیے تھے اپنے ہی گھر میں. اگر آپ فیس بک، انسٹاگرام یا ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں تو شاید آپ نے ایک اکاؤنٹ دیکھا ہو وہاں پر فارم والی کے نام سے، اور اس پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بکریاں بھی فروخت ہو رہی ہیں، مرغیاں بھی فروخت ہو رہی ہیں، بٹیر بھی ہو رہی ہیں، اور اب اور بھی اور اربن فارمنگ ٹائپ پروڈکٹس وہاں پر اویلیبل ہیں. آج ہمارے ساتھ فارم والی خود موجود ہیں، عروج ضیاء. عروج ایک ذرا بتائیں کہ آپ نے یہ جو بزنس شروع کی تھی آپ نے اپنے گھر میں ہی شروع کی تھی، یہاں کراچی شہر میں ہی. آپ نے آغاز کیا بکریوں سے، رائٹ؟ کیسے؟ یہ بہت ہی امچور سا آپ کو لگے گا شاید. ایک دن گوگل کر رہی تھی میں تو بکری کے بچوں کی تصویریں نظر آئیں، مجھے کافی کیوٹ لگے تو میں سوچا یار یہ تو بہت پیارے ہیں. میرے پاس کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، پہلے سے گھر پہ بہت سارے کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہ یار یہ تو بہت کیوٹ لگ رہے ہیں. جو چیک کرتی ہوں کراچی میں کتنے کے ملتے ہیں، میں چیک کیا آن لائن تو کوئی 5,000 6,000 تک کے. اس میں تو آف سیزن تھا تو 5,000 6,000 تک کے مل رہے تھے. میرے پاس اتنے پیسے تھے تو میں 2 اٹھا کے لے آئی گھر. تو اینڈ وہاں سے پھر سیکھنا شروع کیا. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ اس کے بعد پھر میں نے مرغیاں ایڈ کی تھوڑی بہت، اس میں مرغی کے بچے وغیرہ ایڈ کیے، چوزے ایڈ کیے وغیرہ. تو اینڈ دین آئی ریئلائز ایٹ سم پوائنٹ وہ اس طرح اتنا بڑھ گیا کہ جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کی طرف بھی وہ جا سک رہا تھا اور اسکیل اپ بھی ہو سک رہا تھا. تو اس وقت پھر میں نے جو ہے انویسٹمنٹس وغیرہ، پہلے بزنس پلان وغیرہ سارا سیٹ اپ ہوا، پھر انویسٹمنٹس وغیرہ کی بات ہوئی تو اتفاق سے انویسٹر ایک مل گئے. بہت مائنر سی آئی تھی لیکن اٹ واز انف کہ اس وقت کی جو ہے انفراسٹرکچر وغیرہ بیسک میرا اس سے بن جائے سارا. تو اینڈ دیٹس ویئر آئی اسٹارٹڈ. اچھا، نہیں تو آپ نے شروع کیا مطلب شوق سے، آپ کو لگا کہ یار کتنے کیوٹ ہیں ان کو، مطلب میں نے کتے تو رکھے ہوئے ہیں، بلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی پوری بیبی گوٹس ہی کر رہی ہیں. وہاں سے اب بزنس کی طرف کیسے گئی؟ اور دوسری بات ہے کہ اب مطلب یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں اس طرح کام ہو رہا ہوتا ہے، رورل علاقوں میں، لیکن کچھ تھوڑی سی معلومات بھی تو چاہیے ہوتی ہے، ایکسپرٹیز بھی چاہیے ہوتی ہیں. وہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یار اب میں مطلب بکریاں تو میں نے رکھ لی ہیں چھوٹی سی، ان کو اب بریڈ بھی کرنا ہے اور اس کو مزید آگے لے جانا؟ انٹرنیٹ پہ اتنی انفارمیشن ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. جو چیزیں فار ایگزامپل جس طرح میں بہت ساری انفارمیشن آگے پاس آن کر رہی ہوتی ہوں تھرو مائی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ دا پیجز، جس طرح سے اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہیں زیادہ انفارمیشن آن لائن ڈالی ہوئی ہے. دیر از انفارمیشن، یوٹیوب پہ انفارمیشن ہے، لوگوں نے پوری ویب سائٹس بنا کر اس کے اوپر انفارمیشن پوری ڈالی ہوئی ہے کہ جی اس میں یہ مسئلہ ہو تو آپ اس کو اس طرح سالو کر سکتے ہیں. ان کو رکھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، فینسنگ گوٹس کی جو ہے وہ پوری ریسرچ پیپرز ہیں آن لائن اویلیبل کہ گوٹس کی فینسنگ کی سائنس کیا ہوتی ہے، کہ اکارڈنگ ٹو گوٹس پرسنالٹیز اینڈ سائیکالوجی. گوٹس کی پرسنالٹی اور سائیکالوجی مطلب وہ کیسے؟ یار بکریاں بہت خرافاتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنی بدماشیاں وہ کر سکیں گی، جتنی بدماشیاں ان کو کرنی ہے وہ سارا وہ اس کے اوپر کریں گی. جتنی چیزیں وہ ڈسٹروائے ان کے ہاتھ آئیں گی وہ اس کو جو ہے وہ شغل میں ڈسٹروائے کریں گی. وہ جو ہے اپنی طرف سے وہ ڈسٹرکشن نہیں مچا رہی ہیں، اپنی طرف سے وہ شغل کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں جو ہے فار ایگزامپل اگر فینس کا، اگر آپ کی جو فینسنگ آپ نے لگائی ہے اس کی ایک اسپیسیفک ہائٹ ہونی پڑتی ہے، ایٹ لیسٹ 5 فیٹ ہائی. کیونکہ کچھ گوٹس یہ کرتی ہیں، میرے پاس 1-2 ایسی ہیں جو بھاگتے ہوئے چھلانگ نہیں لگائیں گی، وہ ایک جگہ کھڑی ہوں گی اور اس کے بعد دوسرے سیکنڈ پہلے میں نے جو فینس لگائی تھی فار ایگزامپل وہ 3.5-4 فٹ کی تھی، میں خود ہی بنائی تھی وہ. تو اس میں ایک دن 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ باہر نکلا ہے اس سے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یار باہر کیسے. میں ان کو اسٹاک کرنا شروع کیا. میں نے نوٹس کیا وہ ایک جگہ کھڑی ہوئی ہیں، دوسری سیکنڈ اس نے ایک چھلانگ ماری اور آرام سے چھلانگ مار کے اوپر وہ 4 فٹ اس نے کراس کر کے دوسری طرف نکل گئی. تو اس کی ہائٹ دین ہیز ٹو بی انکریز. وہ پھر انکریز ہو کے 5 فٹ کے اوپر گئی ہے. اس کے جو فینس کے جو ہولز جو ہوتے ہیں، جو میش اگر آپ وائر میش یوز کر رہے ہیں وہ اگر ایک اسپیسیفک
2x1 इंचेस के नहीं होंगे तो उनकी जो सींगें हैं गोट्स की वो उसके अंदर फंस जाएंगी। चारा और जो बाकी जो उनकी देखभाल है, दवा दारू है, वो भी आप खुद ही करती हैं या उसके लिए कुछ ना? सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। 1 person आर्मी? आई एम सोलोप्रेन्योर। अच्छा 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 अच्छा। उनकी देखभाल भी मैं खुद करती हूँ। अभी कितनी बकरियां हैं आपके पास? अभी 25 हैं। 25। और कितनी बेच चुकी हैं आप? वो तो आती जाती रहती है। नहीं, अप्रोक्सीमेट 3-4 हज़ार बेच दी? नहीं, जनवरी में तो मैंने ऑफिशियली एज ए बिजनेस को लॉन्च किया था, शुरू किया तो महीने में कोई 6-7 आके निकल जाती हैं। अच्छा अच्छा। कोर मेरा जो है सीजन तो आएगा ना सर। 15 जो मैंने रखे हुए बकरे वो ईद उल अज़हा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अच्छा। बाकी जो हैं वो मेरी अपनी बकरियां हैं जो कि इस साल उन्होंने वो मैंने प्रेग्नेंट ख़रीदी थी। अच्छा। गब्बन बकरियां ही मैंने ख़रीदी थी, उसमें तो उनके बच्चे होते जा रहे हैं। उसमें दूध इस साल मैं नहीं उनसे ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती कि पहले वो सेटल हो जाएं आराम से, एक जगह उनको आदत हो जाए घर की, लोगों की, सारी चीज़ों की। फिर अगले सीजन से उनका जो दूध जो होगा उससे फिर गोट मिल्क प्रोडक्ट्स बनाऊंगी मैं। तो जगह गोट मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब ये क्या चीज़? गोट चीज़, गोट मिल्क सोप, गोट मिल्क कॉस्मेटिक एंड फेशियल केयर प्रोडक्ट्स। तो इस पर तो बाकायदा आप ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के उसकी तो ठीक ठाक मार्केट बनती है जी। यस, दीज आर ये प्रॉपर नीश प्रोडक्ट्स होंगे। घर में है, प्लॉट में है, कहाँ रखी है? घर पे रखी हुई है। 600 गज का घर है, उसमें हमने रखी। तो मैं तस्वीर देख के फैसला करूंगा कि कौन सा वाली बकरी मुझे चाहिए या घर आके देखता हूँ? क्या मर्जी होती है, कस्टमर क्या करता है? जिनको तस्वीर देखकर वो फैसला करना होता है वो तस्वीर देखकर कर लेते हैं, लेकिन फिर वो आके चेक भी कर लेते हैं घर पे कि वो तस्वीर देख लेते हैं, फिर वो आके घर पे चेक करते हैं कि जी उसकी मूवमेंट वगैरह जो है हूफ्स वगैरह में तो मसला नहीं है। आपसे क्यों ले आदमी बकरा पीढ़ी से क्यों ना ले? व्हाई? गिव मी वन गुड रीजन। वन दे होम रेस्ड, दूसरा उनका खाना पीना तमीज़ का होता है, तीसरा उनको बच्चों की तरह पाला हुआ होता है एकदम प्यार मोहब्बत से, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतनी बकरियां हैं, रखने की जगह, सारा कुछ, वो किस तरह, और चराता कौन है कि आप सुबह लेकर के निकल जाती हैं क्या? हाउ? ना, उनका मैंने 2 अलग अलग इंक्लोजर्स बनाए हुए हैं। अच्छा। जो बकरियां और बच्चे जो हैं वो नीचे गार्डन के एरिया में मैंने उनका जो है 37 फुट बाई 20 फुट का इंक्लोजर बनाया हुआ है। जो बकरे जो हैं जो ईद उल अज़हा के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं उनका 30 फुट बाई 20 फुट इंक्लोजर जो है वो छत पर अलग है। तो वो इंक्लोजर ही इतना बड़ा है उनका उसमें कि उनको फिर बाहर ले जाकर चलाने की जरूरत नहीं होती। पड़ोसी परेशान नहीं होते? पड़ोसी या फैमिली? नहीं, शोर नहीं करते ना। अच्छा, ये फैमिली को भी आपने रिक्रूट कर दिया इस काम? फैमिली को रिक्रूट किया हुआ है, लेकिन ये है कि मेरा बच्चा मेरे साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तो काम इतना बड़ा है, अगर 25 बकरियां हैं तो जाहिर है वो गंद भी होगा और सारा चीज। बल्कि बचपन से हमने एक मुहावरा सुना था, ये तो 25 पाल रही हैं, कि अगर तुझे कोई गम नहीं है तो बकरी पाल ले। तो कैसे आप अकेले मैनेज करती हैं? कर लेते हैं। सफाई करना, सारा उनका ख्याल रखना, उनको चारा डालना, पानी डालना, सारा कुछ वो उसका जो है वो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है ना कि हर चीज़ मुझे रोज़ाना नहीं करनी पड़ रही होती। कि फॉर एग्ज़ाम्पल चारा इस वक्त इस सीज़न में जो हरा चारा जो है उनको मैं हफ्ते में सिर्फ 1-2 दफ़ा दे रही होती हूँ, क्योंकि इस वक्त मार्केट में उसकी जो क्वालिटी जो आई हुई है हरे चारे की वो बहुत लो हुई हुई है। तो इस वक्त ज़्यादातर उनको जो है जो प्राइमरी उनका न्यूट्रिशन जो है वो ग्रेन्स दाने से आ रहा है। तो दाना जो है मैं बड़े जो 3-3 फुट डायमीटर वाले टब्स लिए हुए काफ़ी सारे, उनके अंदर मैं भर देती हूँ। हफ्ते में 3 दफ़ा मुझे भरने पड़ते हैं उनके। तो ये हफ्ते में 3 दफ़ा ये वाला काम होता है। पानी जो है उनका एवरी अदर डे फिल होता है, वो भी बड़े टब्स मैंने रखे हुए हैं, वो एवरी अदर डे उनका पानी रिफ़िल होता है, साफ़ वाफ़ करके सारा कुछ। तो इस तरह से वो, क्योंकि बल्क में मैं उनका वो कर रही होती हूँ तो वो रोज़ाना का ही काम, हर लेबर नहीं रहता। अच्छा, लेकिन बकरियों से आपका दिल नहीं भरा? नहीं। फिर आप गई चिकन की तरफ, और अब चिकन से मेरा ख्याल है कि आप शायद बटेर और क्वेल की तरफ भी आ गई हैं। बटेर इज़ माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। बटेर अब आपकी मेन इनकम है जी। तो वो कितना टेक्निकल काम है, क्योंकि इंक्यूबेटर भी चाहिए आपको? हाँ, उसमें इंक्यूबेशन वाला पार्ट इज़ वेरी टेक्निकल एंड बहुत सारी चीज़ों का उसमें ख्याल रखना पड़ता है कि अगर टेम्परेचर में ऊपर नीचे हुआ तो अंडे ख़राब हो जाएंगे या बच्चे डिफॉर्म्ड होंगे। ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे हुई उसमें तो उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं फीटल। उसमें अगर एग्स जो हैं वो टर्न नहीं हुए रेगुलरली, कि जिस वक्त इंक्यूबेट हो रहे होते हैं, अगर आपने उसके नेस्ट में अगर नेचुरली देखा हो तो माँ जो है उसकी वो टर्न करती रहती है, दिन में 3-4 दफ़ा वो उसको अंडों को जो है वो हिलाती रहती है। तो वही चीज़ फिर आपको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करनी पड़ती है जब आप इंक्यूबेटर में अगर उनको रखते हैं। तो आपको खुद बाय हैंड
کچھ میرے پاس مینول انکیوبیٹرز ہیں جس میں بائی ہینڈ کرنا پڑتا ہے, کچھ جو ہے میرے پاس وہ آٹومیٹک ہیں جس میں آٹومیٹک. وہ کہاں سے ملتی ہیں, مطلب یہ بھی تو ایک مجھے یہ ملے تھے, کچھ بچے ہیں عزیز آباد وغیرہ میں, وہ گھر میں بیٹھ کے وہ خود انہوں نے بنانا سیکھا ہے انکیوبیٹرز. انہوں نے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھی, وہاں سے انہوں نے سیلف ٹاٹ. یہ مشکل سے 12, 13, 15 میکس. جو سب سے چھوٹا بچہ جو ان میں جو مجھے ملا وہ 12, 13 سال کا ہے. جو سب سے اولڈسٹ جو بچہ ان میں ہے وہ 17, 18 سال کا ہے. ایک جو بروڈرز جو بناتا ہے ایک بچہ, وہ یونیورسٹی, وہ میرے خیال سے میکسیمم 21-22 سال کا ہوگا. اس نے یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے لیے ایک بروڈر بنایا تھا. وہ بروڈر وہ ہوتا ہے جو بیسکلی جب چک جب ہیچ ہو جائے انکیوبیٹر سے 24 گھنٹے آپ اس کو انکیوبیٹر میں رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ ڈرائی آف وغیرہ ہو جائے, فلف اپ ہو جائے اس کا سارا. اس کے بعد پھر آپ اس کو بروڈر میں موو کرتے ہیں تاکہ وہ وارمتھ اور وغیرہ اس کی جو کنڈیشنز, کیونکہ جب تک اس کے فیدرز نہیں آتے تب تک اس کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے. آپ کے کسٹمرز میں ریسٹورنٹس بھی ہیں یا انڈیویجول فیملیز وغیرہ ہی ہیں؟ میں بلک میں سیل کر دیتی ہوں فی الحال, جو ہے میری بلک سیلز ہیں. کتنا ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے اس کے اندر؟ بہت زیادہ. دس از ٹرائل بائی فائر ہے, کیونکہ مجھے سارا کچھ آن دا جاب سیکھنا پڑا تھا, کیونکہ آج تک کبھی گھر میں بھی کسی نے نہیں رکھا. آپ اس سے پہلے کیا کرتی رہی ہیں؟ جرنلزم. پتا کیا ہو گیا, دیکھیں آخرکار مطلب میرے خیال ہے کہ سب صحافیوں کو ایسے کاموں پہ ہی لگا ہوگا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. ہمیں بھی بروڈر میں ہی ڈالا ہوا ہے آپ ایک طرح سے سمجھیں, اور میں تو خود کو انکیوبیٹر میں محسوس ایسا ہی کچھ ہے. ایک بات بتائیں عروج, دیکھیں جتنا آپ مطلب ان کو پال پوس رہی ہیں اور جس طرح آپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں, جیسے کہ آپ اپنے بچے ہی ہیں, ان کو پھر جب بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو کیسے لگتا ہے پھر؟ وہ چلے جاتے ہیں بس. اچھا, وہ بندہ یہ امید کرتا ہے کہ یار جو سامنے والا جو بندہ لینے آ رہا ہے وہ بھی ان کو تمیز سے رکھے گا کم سے کم. انسان میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ جی, کیونکہ یہاں عام طور سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بکریوں کو فار ایگزامپل جب ہم عید کے لیے بھی بکرے وغیرہ لے کر آتے ہیں گھر پہ, اب ان کو جو ہے پٹھا باندھ کے رکھ دیتے ہیں. بکروں کو پٹھا نہیں باندھا جاتا, ورنہ وہ اپنے آپ کو ہی پھانسی دے لیں گے. اچھا اوکے. اچھا, اب اس طرح سے بیسکلی یہ بیسک انفارمیشن میں آگے جو کلائنٹ آتے ہیں جو لے کر اگر جانا چاہتے ہیں میں ان کو بیسک انفارمیشن دے دیتی ہوں, اینڈ دین آئی کین اونلی ہوپ دیٹ دے ول فالو اٹ. ٹرو. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کوکٹیل اور جو چھوٹے چھوٹے ornamental birds کیا کہیں گے ہمیں؟ نہیں دے آر بجیز. اس کی بھی بزنس آپ نے اس کے ساتھ شروع کی ہے, وہ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ یہ اس میں جو ہے وہ دوز آر جو پیرٹس والا جو کام ہے وہ آئی ایم ٹرائنگ, دوز آر ہوم پیٹس, دوز آر فیملی ممبرز دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ. کیونکہ یہاں پہ آئیڈیا یہ ہے جنرلی کہ اگر آپ طوطا گھر لاتے ہیں تو وہ جی آپ نے سجا کر بس اس کو کیج کے اندر رکھ دیا. بالکل, ہاں 19 لاکھ کے کیج جس طرح پریزیڈنسی کے تھے, اب تو کینسل ہو گئے, یہ ایک الگ سٹوری ہے. طوطوں کو وہ طوطا کیج کے اندر وہ خوش نہیں رہے گا, نہ وہ خوش رہے گا, نہ وہ زیادہ لمبی زندگی گزار سکے گا. تو میں جو کر رہی ہوتی ہوں, میں چھوٹے بچے لے کر آتی ہوں, ان کو ہینڈ ٹیم کر کے ہارنیس ٹرین کر کے تب میں آگے لوگوں کو پاس آن کر رہی ہوتی ہوں, تاکہ جو ہے ان کو میرے اپنے والے جو ہیں وہ دن میں پورا دن کیج کے باہر ہارنیس پہن کر, ان کو 6 فٹ کی لیش لگائی ہوئی میں تاکہ پنکھوں میں نہ ٹکرائیں, وہ ہارنیس پہن کر آرام سے اڑ رہے ہوتے ہیں, رات کو جو ہے وہ جا کے اپنے کیج کے اندر سائے سو جاتے ہیں. تو دیٹ از دا آئیڈیا جو میں انکلکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ طوطے جو ہیں, آپ چڑیا اگر لے کر آ رہے ہیں گھر میں تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پر کاٹیں یا اس کو کیج کے اندر ڈالیں یا اس کو اڑنے نہ دیں, کیونکہ میں صحیح نہیں لگتا کہ ایک چیز کا کام نیچر کے خلاف ہے نا, اس کا کام اڑنا ہے اگر, تو اس کی پوری باڈی از کریٹڈ ان اے وے صرف اڑنے کے لیے. تو آپ اس سے اگر وہی چیز لے رہے ہیں تو آئی ڈونٹ جج پیپل ہو want to do it, it just doesn't sit right with me. یہاں سے کہاں لے کے جانا چاہ رہی ہیں بزنس کو؟ ظاہر ہے اگر بڑھتا ہی چلا اڑان کہاں؟ ہاں ہوپ فلی کوئل والا پارٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا. ابھی میں تیتر ایڈ کیے ہیں, 10 چوزے لے کر آئی ہوں میں اس میں, تو وہ جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو جب اس میں ہوپ فلی وہ دیٹ ول بی پروفیٹیبل. فی الحال تو کوئلز آر دا موسٹ پروفیٹیبل, کیونکہ بٹیر کا جو ہے
انڈوں سے انڈے دینے تک جو ہے وہ 8 ہفتے اس کو لگتے ہیں. اگر آپ نے انڈا انکیوبیٹر میں ڈالا ہے, اس کے جس ڈیٹ کو آپ نے انکیوبیٹر میں ڈالا ہے اس کے 8 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اڈلٹ ہو کر انڈا دینا شروع کر دے گا وہ. تو اٹ ہیز اے ویری کوئک ٹرن اراؤنڈ. اور ایک اڈلٹ برڈ جو ہے اگر آپ انڈیویجول سیل کر رہے ہیں تو وہ 150 کی چلی جاتی ہے, اگر بلک میں سیل کر رہے ہیں تو وہ 100 میں نکل جاتی ہے. تو اگر اب میرے پاس جو انکیوبیٹرز وغیرہ جو ہیں, آئی کین انکیوبیٹ, جو سسٹمز انفراسٹرکچر جو ہے بنایا ہوا ہے, آئی کین ریز 1000 چیکس ایٹ دا سیم ٹائم. تو جرنلزم سے بہتر پیسے بن رہے ہیں. جرنلزم سے ٹینشن کم ہے. پیسے تو مہینے میں اس وقت میرے پاس, میں بتایا نا, پروفٹ جو میرے پاس ہو رہا ہے وہ فی الحال 20,000 ہو رہا ہے. دیکھیں صحافی کے پاس ایک چڑیا ہوتی ہے, ان کے پاس تو مطلب پورا چڑیاؤں کا جھنڈ ہے. تو جو صحافی آج کل تو خاصے فارغ بھی ہو رہے ہیں, تو بعد میں آپ کو نوکری ووکری دے دیں گے اگر ایز یور بزنس گروز؟ مطلب اگر کچھ ہو گیا تو ان کیس کس چیز کی؟ ہاں, اگر آپ کو بکریوں کو, طوطوں کو, بٹیروں کو بتکانا ہو تو بالکل ہمیں نوکری دے دیجیے. وہ تو میں خود کر لوں نا. یہ تو نہ کرنے والی بات ہے. اچھا, میں ابھی انفیکٹ انفارچونیٹلی آپ کی وہ بجی کو ہم سیٹ پر نہیں لے آئے, بیکاز میرے خیال ابھی اس نے خوراک کھائی ہے تو وہاں پہ گھن ڈال دی ہوتی. میں اب آئی تھی اب اسٹوڈیو میں, تو وہ آپ کی کندھی کاکٹیل تھا, وہ 1 مہینے کا بچہ ہے وہ. اس میں وہ ابھی بھی ہینڈ فیڈ ہے, وہ ہینڈ ٹیم کر کے اس کو اب ہارنیس 2-3 ہفتے بعد اس کو ہارنیس ٹرین کرنا شروع کروں گی میں. چلیں ٹھیک ہے. ویل اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں تو میرے لیے تو یہ سب سے عجیب سیگمنٹ تھا یار, میں نے کبھی اس طرح ایسی کسی شخصیت سے نہیں ملا تھا. بس دیکھ لو. تھینک یو سو مچ. باقی ذرا ہٹ کے نہیں, تھینک یو ویری مچ. اور اگر کوئی 1-2 انڈے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں مرغی کے تو ہمیں دے دیں. آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی مہنگی لے آؤں گی یار میں. تھینک یو. تم کوئی پروگرام میں ایسی بات کر دو کہ باہر نکل نہ سکو, یہ تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انڈوں کا. چلیں نہیں, ابھی میرے خیال ابھی آج کے لیے پھر اتنا ہی. جی اجازت دیجیے. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں. جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں. جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.